پہ جو ہمارے بچیوں کے اسکولوں کے اوپر برسائے گئے بم برسائے گئے، ہماری بچیوں کو شہید کیا گیا شجرہ طیبہ، تو یہ 1400 سال سے یہ چیز رسم چلی آ رہی ہے کہ یہ اپنی گراتے رہیں لاشوں پہ لاشیں، یہ اپنی نسل دکھاتے آ رہے ہیں، اور ہم اپنی اصل دکھاتے رہیں گے اور دکھاتے رہیں گے۔ تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس شجرہ طیبہ کی نسبت سے اتنی فضیلت دی کہ اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ آل محمد کے ساتھ شجرہ طیبہ کے ساتھ نسبتیں دے کر اس کے کلمے کو اتنی فضیلت ملتی ہے، تو جس انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا، تو کیا جب ہم ان آل محمد کے شجرے کے ساتھ شجرہ طیبہ کے ساتھ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہم کافر کہاں سے ہو گئے؟ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ قرآن سے دوری ہے۔ سورہ فرقان ابھی شاہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں اپنے آیت پڑھنے لگا تو بیٹے نے پڑھنا شروع کر دیا ماشاءاللہ۔ تو ضروری ہے کہ آل محمد کا ذکر اس کو ایک پراپر ایک مینرز کے ساتھ، ایٹیکیٹس کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ سننا چاہیے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو وہ شاید میں نے یہاں سے بھی آیت پڑھنی تھی، اس کے سیاق و سباق پھر سے ہی میں اس عید پہ کچھ علماء سے، میں اب نام نہیں ان کے لوں گا، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ 73 فرقے جو ہیں، یہ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری جو شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو میں نے کہا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے، یا 73 فرقے جائیں گے جنت میں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ آپ کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آل محمد، آپ نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آپ نے ان کی تقلید کرنی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جو سوال کر رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ میں قرآن سے کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ کہتے جی پھر تو مشکل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اگر وہ شکایت بھی حضور نہ کریں اور آپ کی بلکہ اللہ سے شکایت کریں تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے جی پھر تو جہنم پکی ہے۔ تو میں نے کہا آئیے ذرا، سورہ فرقان ہے، فے کی تجلی ہے، اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 77 ہے۔ اللہ جانے 7 اور 7 14 کیوں ہوتے ہیں، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 30، اور اس آیت کے جو نقطے ہیں وہ ہیں 16، 16، 6 اور 1 7 ہوتے ہیں۔ 7 خوش نصیبی کی علامت ہے۔ مولا غازی عباس کے نام کا عدد کامل بھی 7 ہے۔ نجف کا عدد کامل بھی نجف اشرف، اس کا شرف اسی لیے ہے کہ اس کا عدد کامل بھی 7 ہے۔ 133 عدد ہے نجف کے اور 133 عدد ہے مولا عباس کے۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، آیت کا نمبر میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت کا نمبر 30 ہے، اس کے نقطوں کی تعداد 16 ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا رب، میرا رسول کہے گا کہ اے میرا پروردگار، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس دنیا سے آنکھیں بند کرنے کے بعد، اس دنیا سے ظاہری طور پر پردے کے بعد، میری اس قوم نے ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ ھذا لگتا ہے کہ کچھ سامنے قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اب قوم غدیر کا آخری خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو، ہمارے صحابہ اکرام کو تو یاد ہے، ان کی وساطت سے آج ہم تک بھی پہنچا، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے کہ رسول نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کوئی اور نہیں، جس کا نام علی وہ نہیں، یہ علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ھذا القرآن مہجورا، معصوم ممبر ابجز پہ بیٹھ کے یہ فرماتے رہے کہ اے لوگو،
اللہ کی قسم، واللہ یا یوحناس واللہ، اللہ کی قسم، امت نے جس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا وہ قرآن میں علی ہوں جس کے بارے میں حضور شفائی، وہ قرآن میں علی ہوں۔ تو آل محمد کا اللہ ہمیں، میں اور پڑھوں یا بس مختصر کافی ہے؟ تو آل محمد کا اللہ ہمیں محمد اور آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، وارثان قرآن کی تقلید صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کر چکا ہوں کہ میں پڑھ کے یہ بتا رہا ہوں، پہلی جو الہامی کتابیں تھیں اس میں 117 صحیفے تھے، کسی ایک صحیفے میں، کسی ایک الہامی کتاب میں اللہ رب العزت نے اس کو معجزہ نہیں کہا، لیکن قرآن کو بار بار معجزہ کہا اللہ رب العزت نے۔ تو معصوم نے فرمایا، امام صادق نے، کہ یہ قرآن وہ معجزہ ہے کہ اگر مومن جو ہے یہ سجدہ شکر میں اپنا سر رکھ دے اور قیامت تک رکھے اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے مومنین کے اوپر۔ تو اس لیے قرآن اور وارثان قرآن کے ساتھ متصل اللہ رب العزت کی ذات ہمیں رکھے یا منسلک رہیں اور ہماری دنیا اور آخرت روشن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔